چونکہ سب سے پہلے جا کر وہاں عمرہ کرنا ہے۔ سلائڈ سے پہلے میں دو حضرات کا ایک تو ریاض احمد صاحب کا بہت خوش آمدید اور وہ ہمارے پروگرام میں آئے، تہہ دل سے ان کی مشکور ہیں۔ دوسرا ایک تعارف کرانا چاہتا ہوں، ہمارے ساتھ اسی حج کے سفر میں مفتی زاہد صاحب بھی ہیں جو شریعہ ایڈوائزر ہیں سنہری بینک کے اور دارالعلوم کے فاضل متخصص ہیں۔ تو آپ کے سفر میں ایک نہیں یک نہ شد دو مفتیان کرام ہیں جو اس میں انشاءاللہ لوگوں کو مسائل پوچھنے میں بہت آسانی ہوگی، تو رہنمائی بڑھ جائے گی۔ اب آتے ہیں پروگرام کی اس پورے پروگرام کی 3 بڑی سلائیڈیں ہیں۔ ایک گزر چکی ہے جس میں پیکنگ تھی، دوسری سلائیڈ ہے پہلا عمرہ اور حرم میں حاضری، اور تیسری سلائیڈ ہے جو مین سلائیڈ ہے یعنی حج کے 5 دن جو حج کا مکمل طریقہ، پھر اس کے بعد حج کا مختصر طریقہ یعنی خلاصہ اس کا۔ تو اب یہ ہماری دوسری سلائیڈ ہے، جو اگر اس میں کوئی سوال پیدا ہو جائے تو جیسے میں نے کہا آپ نوٹ کریں گے انشاءاللہ۔ لبیک بھی پڑھتے رہیں ساتھ ساتھ، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ تو پہلے عمرہ کہتے کسے ہیں؟ احرام کی حالت میں 4 کام کرنے کا نام عمرہ ہے۔ میں آگے آپ سے جو بھی کام پوچھوں کہ کتنے کام کرنے ہیں تو آپ نے اپنی انگلیوں پہ اپنی ٹپس پر یاد رکھنا ہے کہ 4 کام ہیں۔ ہر جگہ پر تقریباً اس والی سلائیڈ میں اس عمرے کے کام میں 4 کی ترتیب ہے۔ تو احرام کی حالت میں 4 کام کرنے کا نام عمرہ ہے، اور ان میں سے وہ چاروں کام آپ کے سامنے ابھی ایک ایک کر کے آ جائیں گے۔ 4 کام جو کرنے ہیں ان میں سب سے پہلے ہے احرام، جو میقات سے پہلے باندھ لینا آپ نے، جو کہ فرض ہے۔ دوسرا ہے طواف، جو کہ فرض ہے۔ تیسرا ہے سعی، جو کہ واجب ہے۔ اور چوتھا کام ہے حلق یا قصر یعنی سر کا مڑانا، یہ بھی واجب ہے۔ احرام کسے کہتے ہیں؟ تو احرام حج یا عمرے کی نیت سے ایک مخصوص حالت میں چلے جانا جس میں بعض جائز کام بھی حرام ہو جاتے ہیں، جیسے آپ نے بال منانا حرام ہو جاتا ہے یا دوسری چیزیں حرام ہو جاتی ہیں۔ یہ احرام میقات سے پہلے پہننا ضروری ہے، اس کی نیت میقات سے پہلے ہونا ضروری ہے۔ مرد اس کے لیے 2 چادریں پہنیں گے، اور وہ دونوں چادریں سفید بھی ہو سکتی ہیں، کسی اور کلر کی بھی ہو سکتی ہیں۔ خواتین ان کا احرام ان کا لباس ہے، صرف چہرے کو کپڑا لگنے سے انہوں نے بچانا ہے، جس کی تفصیل آ رہی ہے۔ کچھ احرام کے کام کرنے، احرام پہننے سے پہلے جو کام کرنے ہیں وہ آپ کے سامنے آ رہے ہیں۔ غسل کرنا یا وضو کرنا، اضافی بالوں کی صفائی کرنا، اسی طرح ناخن تراشنا اور خوشبو لگانا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں آتا ہے کہ اماں عائشہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو احرام سے پہلے خوشبو لگایا کرتی تھی۔ 2 سفید چادروں کا استعمال، کسی اور کلر کی بھی ہو سکتی ہے مگر مستحب ہے۔ احرام باندھنے کا طریقہ اسکرین پر آپ کے سامنے آ رہا ہے۔ اس میں بس ٹیکنیک یہ ہے کہ آپ نے 2 چیزوں کا خیال رکھنا ہے، چاہے کسی بھی طریقے سے احرام باندھے مرد حضرات۔ ایک، پردے کا انتظام صحیح ہو، پردہ سطر نہ کھلے، اور دوسرا چلنے میں دشواری نہ ہو۔ تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ 2 تہہ بنا لیں، آگے 2 تہہ جب بن جائے گی تو چلنے میں بھی آسانی ہوگی اور ریشز کا سامنا نہیں ہوگا، اور چلنے پھرنے میں بھی، اور سب سے آسانی ہوگی کہ سطر بھی نہیں کھلے گا۔ اور دوسری چادر تو بہت ایزی ہے، وہ ہم اوپر لیتے ہیں جیسے ہم سردیوں میں چادر لیتے ہیں۔ خواتین کا احرام، ان کا چہرہ پر کپڑا نہ لگنا ہے، لیکن پردہ کرنا ہو تو اس کے لیے اس طرح کا کیپ آتا ہے، کیپ نما ایک احرام کی کیپ ہوتا ہے، وہ پہن لیں۔ اس کے بعد 2 رکعت نفل پڑھیں گے، یہ پڑھنا سنت ہے۔ پھر آپ دعا کریں گے اللہم انی ارید العمرۃ فیسرھا لی وتقبلھا منی۔ آگے حج ہو یا عمرہ ہو یا طواف ہو یا سعی ہو، ہر جگہ آپ کو یہ اسی طرح کی دعائیں ہوں گی، اللہ میرے لیے یہ کام آسان فرما اور قبول فرما، آسان فرما اور قبول فرما۔ اگر آپ عربی کی دعائیں بھول بھی جائیں تو اردو کی دعائیں اس میں یاد رکھیں۔ تلبیہ پڑھ لیں۔ اب آتے ہیں کہ احرام کی پابندیاں۔
कुछ पाबंदी हैं मर्द और औरत के लिए, जिस्म के किसी हिस्से से बाल नहीं काट सकते आप, दोनों के लिए नाखून तराशना मना है। इसी तरह खुशबू लगाना दोनों के लिए मना है। कुछ मर्दों के लिए है कि सिला हुआ कपड़ा नहीं पहन सकते हैं और सर नहीं ढाँप सकते हैं, मर्दों के लिए, ख़वातीन तो ढाँपेंगी। मियाँ बीवी दोनों हम बिस्तरी या जिमा नहीं कर सकते हैं जब तक एहराम की हालत चल रही है। दोनों के लिए शिकार करना या शिकार की तरफ इशारा करना भी मना है। औरतें अपना इस तरह का नकाब नहीं लगाएंगी क्योंकि चेहरे पर कपड़ा लगता है, वो कैप वाला पहनेंगी। अब आते हैं मरला कि आप जब होटल से पहले उम्रे के लिए जा रहे होंगे तो खूब आराम कर लिया होगा, ताज़ा दम हो जाएंगे, नहाना चाहे नहा सकते हैं, बस खुशबू का ख्याल रखना है कि खुशबू वाला शैम्पू साबुन ना इस्तेमाल करें। ताज़ा दम होकर अपना नुस्ख कार्ड अपने साथ लें क्योंकि कभी कभी हरम में चेकिंग हो जाती है। मोबाइल की होटल की लोकेशन मोबाइल में रख लें, होटल का कार्ड या लोकेशन कार्ड भी अपने साथ रख लें और बस में बैठ के आप अजीज़िया से हरम जाएंगे। पहला उम्रा ग्रुप की शक्ल में करें तो ज़्यादा अच्छा है, वरना आपको पता होना चाहिए तलबिया पढ़ते रहें जब तक बैतुल्ला नज़र नहीं आता, और जाने से पहले हरम में वज़ू कर लें और वापसी का रास्ता भी देख लें मैं किस गेट से हरम में इंटर हो रहा हूँ और मेरी बस कहाँ से वापसी के लिए मिलेगी। ये दुआ हरम में दाखिल होते वक्त पढ़नी है। अब जब हरम में इंटर हो रहे होंगे तो पहली नज़र पर दुआ चूँकि कबूल होती है तो नज़रें नीची रखेंगे। रास्ते से एक जानिब, और लोग जज्बात में रास्ते में ही खड़े हो जाते हैं तो फिर पुलिस वाले अक्सर आपको हटाते हैं, तो रास्ते से हटकर एक जानिब होकर पहली नज़र पर जो मांगेंगे वो दुआ कबूल होगी। तो वहाँ आप जो मांगें, किसी ने इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह से पूछा गालिबन कि ऐसे मौके पे क्या मांगना चाहिए, तो उन्होंने कहा ये मांगे, ए अल्लाह मुझे मुस्तजाब दावत बना दे। हम अक्सर ऐसे मांगते हैं अल्लाह मेरी इस सफ़र की सारी दुआएं कबूल फरमा ले, फिर आप मांगते रहें सफ़र में जो बाद में मांगना है। अब 4 काम हैं जो आपने तवाफ़ से पहले करने हैं, 4 काम आपने तवाफ़ के दौरान करने हैं और 4 काम आपने तवाफ़ के बाद करने हैं। और टोटल उम्रे के काम कितने थे मेरे साथ हैं आप लोग? 4। गुड। तो 4 काम जो तवाफ़ से पहले करने के हैं उनमें से सबसे पहला काम तो ये है कि बैतुल्लाह को देखते ही आपने तलबिया रोक देना है। दूसरा काम आपने इस्तिबा करना है। इस्तिबा कहते हैं कि एक दायां कंधा खुला रहे और बायां कंधा ढका रहे। ये 4 कामों में से बस ये इसी एक तवाफ़ के दौरान ही करना है, बाकी किसी मौके पर आपने कंधे खुले नहीं रखने हैं। तवाफ़ की नीयत करें और इस्तिबा करके इस्तिलाम करने के लिए हजर अस्वद के सामने आ जाएं। तवाफ़ की नीयत कैसे करेंगे? बस अल्लाह मैं तवाफ़ का इरादा कर रहा हूँ, उम्रे का तवाफ़ है, मेरे लिए आसान फरमा और कबूल फरमा। ये किसी भी ज़ुबान में हो सकता है। फिर आप बैतुल्लाह के सामने आ जाएंगे। ये इस्तिबा का तरीका है जिस तरह इन्होंने किया है। हजर अस्वद के सामने आएंगे, नियत कर लेंगे कि मैं तवाफ़ कर रहा हूँ या कर रही हूँ, और उसके बाद हजर अस्वद का इस्तिलाम करेंगे दोनों हाथ उठाकर। जिस तरह ये एक हाथ उठा रहे हैं, हमारे यहाँ दोनों हाथ उठाना मस्तून है, और ये कहेंगे बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। अगर ये इतना लंबी बातें याद ना रहें तो आप ये कहें बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। फिर आपने 7 चक्कर काटने हैं और हर चक्कर के आखिर में भी यूं इस्तिलाम करना है जब भी आप हजर अस्वद के सामने पहुँचेंगे। तो ये 4 काम हुए जो आपने तवाफ़ से पहले करने हैं। अब मैं आपको बता रहा हूँ तवाफ़ के दौरान करने के 4 काम। वो 4 काम में से एक काम है पहले 3 चक्करों में रमल करना है। रमल कहते हैं तेज़ तेज़ चलने को और ज़रा अकड़ कर चलने को और छोटे कदम उठाने को। दौड़ना नहीं है इसमें, जैसे सब दौड़ रहे हैं दौड़ना नहीं होता, लेकिन थोड़ा तेज़ तेज़ चलना है। इसमें यह भी ख्याल रखें कि ये सुन्नत है लेकिन ईज़ाए मुस्लिम हराम है, तो आपने इतना भी नहीं दौड़ना है कि लोगों को आपकी वजह से तकलीफ़ हो, तो ऐसे मौके पे सुन्नत भी छोड़ने की इजाज़त है। बहरहाल पहले 3 चक्करों में आपको रमल करना सुन्नत है। हर चक्कर के आखिर में इस्तिलाम करना है, ये दूसरा काम हो गया। तीसरा काम आपने ये करना है कि आपने रुकन यमानी और हजर अस्वद ये दोनों हैं, तो जब भी आप हजर अस्वद के सामने आएंगे ये करेंगे शॉर्टकट बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द, इस तरह। तो हर चक्कर के आखिर में भी इस्तिलाम होगा। और जब आप रुकन यमानी, हर चक्कर में रुकन यमानी से लेकर हजर अस्वद जा रहे होंगे तो एक दुआ मसनून है और वो सबको याद ही है तकरीबन, वरना आपके पर्चे में लिखी हुई है, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना
वक़िना अज़ाबन्नार। یہ دعا مانگیں گے، یہ مسنون ہے۔ یہ 3 کام ہو گئے۔ چوتھا کام یہ ہے کہ آپ نے حجر اسود ہر چکر کے آخر میں جب آپ پہنچیں گے تو 2 رکعت تحیت بیت اللہ کی طرف نہ سینہ کریں گے نہ بیت اللہ کی طرف پیٹھ کریں گے، بلکہ بیت اللہ آپ کے دائیں کندھے کی طرف رہے گا۔ ایسا بھی نہیں ہے کہ بیت اللہ کی طرف دیکھ بھی نہیں سکتے ہیں، لیکن اس ارادے سے نہ دیکھیں، اپنی نظریں نیچے رکھیں۔ حکم یہی ہے کہ تاکہ آگے والے سے ٹکراؤ نہ رہے۔ 4 کام جو آپ نے طواف کے بعد کرنے ہیں، وہ 4 کام یہ ہیں۔ ان میں سب سے پہلا ہے ملتزم پر جا کر دعا کریں، لیکن ملتزم کو چھونا نہیں ہے، اس لیے کہ ملتزم پر خوشبو لگی ہوئی ہے۔ اسی طرح رکن یمانی حجر اسود کا یہی معاملہ ہے۔ دوسرا تحیت الطواف پڑھیں، تو دور سے آپ ملتزم کے سامنے کھڑے ہو کے دعا کر سکتے ہیں۔ دوسرا کام یہ ہے کہ آپ نے تحیت الطواف پڑھنی ہے۔ تحیت الطواف سے مراد ہے کہ آپ نے 2 رکعت نفل نماز کے پڑھنے، اور یہ مقام ابراہیم کے پیچھے تو سب سے افضل ہے۔ اگر آپ کو وہاں موقع مل جائے، جگہ مل جائے، اس دوران مرد اپنا کندھا بھی ڈھانپ لیں گے جیسے اسکرین پر نظر آ رہا ہے۔ 2 رکعت تحیت الطواف کی نیت سے پڑھیں گے، یہ نفل ہے، یہ واجب ہیں، ہر طواف کے لیے واجب ہے، اس کے بغیر طواف مکمل نہیں ہوتا۔ تیسرا کام آپ نے پھر جا کر زمزم پینا ہے، اور زمزم کے ساتھ ہی دعا بھی کرنی ہے۔ اچھا، اگر وہاں جگہ نہ ملے مقام ابراہیم کے پیچھے تو مسجد میں، حرم میں کہیں بھی جا کر پڑھ سکتے ہیں، صفا پر جا کر بھی پڑھ سکتے ہیں۔ تو جہاں بھی موقع مل جائے وہاں تو اس کے بعد آپ نے تحیت الطواف کے بعد آپ نے زمزم پینا ہے، اور زمزم پیتے ہوئے آپ نے ایک دعا ہے اور وہ دعا بھی پڑھنی ہے جو کہ یہ ہے۔ تو 3 کام پورے ہو گئے ہمارے۔ اب ہم نے صفا کی طرف جانا ہے، تو جانے سے پہلے ایک آخری کام ہے، چوتھا، اور وہ ہے 9واں استلام۔ دیکھیے، جب ہم نے ایک شروع میں کیا تھا تو 1 ہو گیا، ہر چکر کے آخر میں ہم نے استلام کیا تو 7 ہی ہو گئے، اور ایک پہلے کی 8 ہو گئے۔ اسی طرح اب 8 کے بعد اس صفا کے جانے کے لیے یہ استلام ایسا ہے جیسے ہم نماز شروع کرتے ہیں نا تو اللہ اکبر کہہ کے اب ہم اس عبادت میں داخل ہو گئے، تو طواف بھی یہیں سے شروع ہوتا ہے، صحیح بھی یہیں سے شروع ہوتی ہے۔ اب ہم نے صحیح کے لیے جانا ہے تو ایک دفعہ پھر حجر اسود دور سے بھی کر سکتے ہیں، حجر اسود کے سامنے آئیں گے اور یہ 9واں استلام ہوگا۔ ٹوٹل ایک طواف جس کے بعد صحیح ہوتی ہے اس میں 9 استلام ہوتے ہیں۔ 9واں استلام کرنے کے بعد اب آپ جائیں گے۔ کچھ چیزیں طواف کے دوران منع ہے، کچھ کا ذکر میں نے کر بھی دیا ہے، اب ایک ایک کر کے دیکھ لیتے ہیں۔ سر کا ڈھانپنا منع ہے مردوں کے لیے، دونوں کندھوں کا کھولنا منع ہے، احرام کی حالت میں حجر اسود کا بوسہ لینا منع ہے کیونکہ وہاں عمدہ خوشبو لگی ہوتی ہے، ملتزم کو چھونا منع ہے، وہاں بھی خوشبو لگی ہوتی ہے، طواف کی جگہ جہاں پر ہے وہیں پر نماز پڑھنا تاکہ لوگوں کو تکلیف ہو تو نمازیوں کو گزرنے والے طواف گاہ کو گزرگاہ میں، تو وہ بھی منع ہے، ایسی صورت سے پرہیز کریں۔ اب صفا مروہ پہ جانا ہے تو 4 کاموں میں سے تیسرا کام ہے صحیح۔ تو صحیح پر جب آپ جائیں گے جو کہ واجب ہے، تو یہ کچھ صحیح کے لیے ہدایات ہے۔ دعا سے شروعات کریں، یہ دعا، یہ آیت پڑھنا بھی مستحب ہے جو اوپر لکھی ہوئی ہے وہاں صفحہ پر، ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، اور صفا پر بھی دعا کریں، مروہ پر بھی دعا کریں، یہاں بھی دیر تک دعا کریں، وہاں بھی دیر تک دعا کریں، کیونکہ سب قبولیت کے مقامات ہیں۔ دونوں جگہ ہاتھ اٹھا کر دعا کریں، استعلام کریں، اور ہر دعا کو 3 مرتبہ کہنا بھی یہاں سنت ہے۔ خشوع خضوع سے سارے چکروں کو مکمل کریں، صفا سے مروہ جانا 1 چکر، پھر مروہ سے واپس صفا آنا 2 چکر، اس طرح یوں کرتے کرتے صفا سے سٹارٹ ہوگا تو آپ کی صحیح کا اختتام ہوگا مروہ پر جا کر، اور بیچ میں میلین اخضرین آئیں گے، دونوں جگہ آپ نے دعائیں کرتے رہنا ہے۔ میلین اخضرین میں بھی قبولیت کی جگہ ہے، وہاں مردوں کو تھوڑا قدر تیز دوڑنا ہے اور عورتوں کو نارملی چلنا ہے، ان کے لیے دوڑنے کا حکم نہیں ہے۔ تو یہ میلین اخضرین ہے جہاں گرین لائٹیں لگی ہوئی ہیں، تو وہاں چلنا ہے۔ اگر کوئی عذر نہ ہو تو پیدل کرنا سنت افضل ہے، ضروری ہے۔ اگر اس دوران یاد رکھیے کہ طواف کے لیے تو آپ کو باوضو ہونا ضروری ہے، طہارت ضروری ہے، صحیح کے لیے افضل ہے لیکن ضروری نہیں ہے۔ اگر صحیح کے دوران کسی کو قضاء حاجت کے لیے، واش روم کے لیے، جو کہ زمزم پینے کے بعد ایک نارمل سی بات ہے،
تو آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، مروہ پر ہی ایک واش روم ہے مرد اور خواتین دونوں کا ہی، اور وہیں وضو بھی کر سکتے ہیں۔ تو اگر صرف وضو ٹوٹا ہے تو آپ چکر پورے بھی کر سکتے ہیں۔ 4 کاموں میں سے چوتھا کام ہے حلق یا قصر، تو مردوں کے لیے حلق افضل ہے اور قصر کی اجازت ہے۔ افضل اس لیے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دعائیں فرمائی ہیں حلق کرنے والے کے لیے، تو حلق یا قصر واجب ہے۔ کینچی سے قصر نہیں ہوتا، کینچی سے سارے بال کے چوتھائی حصے نہیں کٹتے ہیں۔ خواتین تو قصر ہی کریں گی، اور اس طرح یہاں سے تھوڑے بال یہاں سے تھوڑے بال کاٹ لینے سے حلق یا قصر والی واجب پورا نہیں ہوتا ہے۔ خواتین اس طرح کریں گی کہ اپنے چاروں طرف کے بالوں کو لپیٹ کر کم از کم 1 انچ سے زیادہ کٹ جائے، تو یا ایک بالش سے ہماری جو ہے اس سے زیادہ کٹنا چاہیے۔ اس طرح احرام کی ساری پابندیاں ختم ہو جائیں گی، آپ احرام سے نکل جائیں گے۔ یہ بھی دعا کی قبولیت کا ٹائم ہے۔ حلق کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں 3 دعائیں فرمائی ہیں، اور قصر کرنے والے کے لیے اور جو کہ مشین موٹی سے ہوتا ہے صرف 1 دعا فرمائی ہے۔ تو آپ 1 دعا لینا چاہیں گے یا 3 دعائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لینا چاہیں گے؟ یقیناً سب کا جواب یہی ہوگا کہ ہم 3 لیں گے۔ ایسا کرتے ہی حلق آپ کی ساری پابندیاں کھل جائیں گی۔ بس ایک چھوٹا سا واقعہ سنا کر بات کو ختم کرتا ہوں، جو سلائیڈ کا حصہ نہیں ہے۔ ایک صاحب تھے ہمارے ساتھ، عمرے کا تجربہ بہت رہا ہے، ہم سب نے عمرہ مکمل کر لیا، احرام اتار دیا، مگر وہ احرام پہن کے جا کر ہوٹل میں سو گئے۔ شام کو بھی احرام میں گھوم رہے ہیں، حلق نہیں کرا رہے ہیں، عشاء ہو گئی وہ بھی حرم میں احرام ہے۔ تو ان سے کہا بھائی احرام بھی کھول دو، تو انہوں نے کہا میں اس لمحے کو محسوس کر رہا ہوں، میں سوچ رہا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان 2 چادروں میں کیسے لگتے ہوں گے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح سعی، مروہ، صفا اور حرم کے یہ ارکان مناسک کس طرح ادا کرتے ہوں گے، تو وہ مزے لے رہے تھے۔ ہم سب یہ سمجھتے ہیں کہ بس بوجھ ہے، ایک فرض ہے، جلدی سے پورا کریں اور کپڑے بدل لیں، اور احرام کی حالت کو سمجھتے ہیں کہ یہ ایک کوفت اور پریشانی کے عالم میں ہے۔ ایسا نہیں ہے، یہ آزمائش نہیں ہے، بلکہ یہ ہمارے لیے ایک راحت بھی ہے اور سنت کا ہے۔